وحده ونصر عبده وأنجز وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أن أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله عليه وسلم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور میری پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنیں آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء بنکٹی بلاک کے زیر اہتمام سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے ٹھیک آج سے 1 سال 4 دن قبل یعنی 1 سال 4 دن ہو چکے ہیں اسی مسجد کے اندر 30 اگست 2024 بروز جمعہ بعد نماز عشاء حضرت مولانا شہاب الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی صدارت میں ایک پروگرام منعقد ہوا تھا جس میں بستی کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا قیام الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ دیگر علماء کرام تشریف لائے تھے اس وقت جمعیت کا تعارف کراتے ہوئے جمعیت کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ جمعیت علماء ہند یہ دنیا کی واحد ایک ایسی تنظیم ہے جس کی بنیاد 1919 یعنی کہ 106 سال ہو چکے ہیں اس کی بنیاد پڑے ہوئے اور اس کو قائم ہوئے جب اس کی بنیاد رکھی گئی اس وقت ہمارا ملک انگریزوں کا غلام تھا ہمارے آبا و اجداد جنگیں لڑ رہے تھے جدوجہد کر رہے تھے طرح طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود جنگیں ناکام ہو جاتی مسلمان تھک ہار کر کے بیٹھنے والا نہیں تھا کیونکہ اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم تو اپنے جان کی بازی لگا دیں گے لیکن کم از کم جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ چین و سکون سے ہندوستان کے اندر رہیں لہذا انہوں نے طرح طرح کی تحریکیں چلائیں انہی تحریکوں میں سے ایک تحریک جمعیت علماء ہند یہ بنی اور اس کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے دور بھگانا ہے چنانچہ لڑتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے یہ قیادت کرتے ہوئے دیگر تنظیمیں بھی تھیں 1947 15 اگست کو ہمارا یہ دیش آزاد ہو گیا اس کے بعد
جمعیت علماء ہند کا جو قیام کا مقصد تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیا جائے، یہ مقصد تو حاصل ہو گیا. یہ جمعیت تو بالکل اپنے ٹارگٹ کو پالی اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئی. لیکن چونکہ اس کی قیادت علماء کے ہاتھوں میں تھی. کون علماء؟ وہی علماء جن کے بارے میں مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انما اللہ یخشی اللہ من عباده العلماء. اے قیامت تک آنے والے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، میرے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اٹھائیے گا کھڑا پارا، انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں، اٹھائیے قرآن اور دیکھیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا. میرے بندوں میں مجھ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، یعنی جانکار لوگ ہیں، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات سے واقف ہیں. اور جتنے بھی اولیاء اللہ آئے، جتنے بھی اکابر علماء کرام آئے، سب کے طریقہ کار سے واقف ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو اس رائے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. بہرحال ان علماء کے ہاتھوں میں یہ قیادت تھی جمعیت علماء کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جمعیت کے مشن میں اور ٹارگٹ میں تھوڑا اضافہ کیا جائے اور اس کا مقصد اور رکھا جائے. اس کا مقصد یہ رکھا گیا کہ خدمت خلق کی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ہندو ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اگر وہ مظلوم ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے، تو جمعیت علماء کھڑے ہو کر کے اس کا ساتھ دے گی. اور صرف ساتھ ہی نہیں دے گی بلکہ جتنے طریقے سے لڑائی لڑی جا سکتی ہے، جائز طریقوں سے وہ لڑائی لڑے گی اور لڑ کر کے دکھائے گی. جمعیت علماء نے دکھایا. آپ پڑھتے ہوں گے اخبار، آپ پڑھتے ہوں گے رسالے، آپ پڑھتے ہوں گے نیوز دیکھتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا آج جمعیت علماء ہند کی قیادت حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں میں ہے. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں گے تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کے باپ نے، جن کے ابا نے جنگ آزادی لڑنے کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کئی سال تک جیلوں کی سلاخوں میں گزارے ہیں، کئی سال تک، کئی دنوں تک بھوکے رہے ہیں اور زخموں پہ زخم کھاتے رہے. اور انگریزوں کی عدالت ہے وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے، اے حسین احمد مدنی، تم یہ کہہ دو کہ تم نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تم یہ کہہ دو کہ تم نے یہ نہیں کہا ہے کہ انگریزوں کا بائیکاٹ مت کرو. تم نے یہ تمام چیزیں نہیں کہی ہیں. اگر یہ تمام چیزیں کہہ دیتے ہو اور انکار کر دیتے ہو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں سولی پر نہیں چڑھایا جائے گا، تمہیں پھانسی نہیں دی جائے گی. مولانا حسین احمد مدنی کا جواب سنیے. مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ میں نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، میں نے یہ کہا ہے انگریزوں کا ہر طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے، میں نے تمام چیزیں انگریزوں کے خلاف کہی ہیں، میں بدلنے والا نہیں ہوں. ایک مولانا تھے مولانا احمد علی لاہوری، وہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ اپنا بیان بدل لیجئے. مولانا حسین احمد مدنی سینے پر ٹھوک کر کے کہہ رہے ہیں میں بیان نہیں بدلوں گا، بیان بدلوں گا تو میرا ایمان چلا جائے گا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، بغیر دوہر کہہ رہا ہوں کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے. چنانچہ اس کے بعد کہا گیا تمہیں سولی دی جائے گی، تمہیں پھانسی دی جائے گی. حسین احمد مدنی نے اپنا بیگ کھولا، اس کے اندر سے رومال اٹھایا اور اس طریقے سے اچھالا اور کہا اے انگریز تو مجھے موت سے مت ڈرا. میں حسین احمد مدنی جب دیوبند سے نکلا تھا اس وقت کفن اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا. یہ مولانا حسین احمد مدنی ہے. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید ارشد مدنی آج ان کے ہاتھوں میں یہ قیادت ہے اور وہ لڑ رہے ہیں، مقدمات لڑتے ہیں، نہ جانے
صرف داڑھی کی بنیاد پر، صرف کرتے پاجامے کی بنیاد پر، صرف ایمان والا ہونے کی بنیاد پر ایسے ہی بے قصور جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور صرف ڈالا ہی نہیں جاتا، اس کی تحقیق کر لی جاتی سال 2 سال کے اندر، تب بھی اچھا تھا. 18 سال 20 سال ہو جا رہا ہے. جب اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں بچتا، تب عدالت یہ کہتی ہے فلاں نوجوان جو اس کیس میں پھنسا تھا وہ باعزت بری ہے. یہ کون لڑ رہا ہے، کون ان کو چھڑا رہا ہے؟ یہ جمعیت ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی ہے آپ مسلمان ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے آپ ہندو ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ دیوبندی بریلی ہیں، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر کام کرنے والی واحد تنظیم جمعیت علماء ہند ہے. لہذا آج بھی میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جمعیت علماء ہند سے جڑیے. ہمارا ایک ایسا علاقہ ہے یہاں پر جمعیت تو چھوڑیے، دین کا نام نہیں جان رہے ہیں، نماز نہیں جان رہے. نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے نوجوان واقف نہیں ہیں، تو جمعیت تو بہت دور کی بات ہے. لہذا جب بھی علم ہو جائے، کہتے ہیں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، آپ جانتے نہیں تھے، تمام چیزیں ہو گئی، لیکن آج اگر علم ہو گیا ہے تو آج آ جائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا استقبال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والے تو بنے، ہم اللہ تبارک و تعالی سے جڑنے والے تو بنے. بہرحال اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو جمعیت سے بھی جڑنا ہے. ابھی 1-2 مہینے قبل کا ایک واقعہ سنا کر کے میں بات کو دوسری طرف لے جاؤں گا. مولانا ارشد مدنی جمعیت کی قیادت میں ایک کیس لڑا جا رہا تھا. 2006 کے اندر ممبئی کے اندر بم بلاسٹ ہوا تھا. کس کے اندر؟ لوکل ٹرین کے اندر. 2006 کے اندر اس کے بعد وہ کیس چلا. جو اس کے متاثرین تھے جن کو بے قصور لوگوں کو 13 لوگوں کو، کوئی ہندو نہیں، کوئی غیر نہیں، سارے کے سارے 13 ایمان والوں کو وہاں کی جو پولیس کمشنری تھی انہوں نے پکڑ کر کے کسی کو بہار سے، کسی کو یو پی سے، کسی کو اتراکھنڈ سے، ادھر ادھر سے 13 لوگوں کو لے جا کر کے کورٹ میں کھڑا کر دیا کہ انہی لوگوں کا ہاتھ ہے بم بلاسٹ کرنے میں. چنانچہ 13 لوگوں میں سے 1 یا 2 لوگ کا انتقال ہو گیا کورونا میں. یہ اور اس کے اندر جو نچلی عدالت تھی اس کے اندر کیس چلا اور 2015 کے اندر یہ فیصلہ آیا کہ اس میں سے 5 لوگ پھانسی کے لائق ہیں اور بقیہ لوگ عمر قید کی سزا ان کو دی جاتی ہے. نچلی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا. اس کے بعد گھر والے نے کہا کہ جا کر کے جمعیت والوں سے کہا میرا بیٹا، میرا شوہر، میرے باپ جو بھی ہیں، جو بھی ان کے لگتے تھے، جا کر کے بتایا کہ یہ بے قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے یقین ہے وہ تو بھلا لگے تھے، وہ بم بلاسٹ بمبئی میں ہوا، وہ کہیں اور تھے. یہ کس طریقے سے لے جا کر کے پھنسایا جا رہا ہے، آپ ہماری مدد کریے. چنانچہ جمعیت علماء نچلی کورٹ سے جا کر کے بامبے ہائی کورٹ کے اندر عرضی ڈالتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ جو کورٹ نے فیصلہ سنایا ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس پر دوبارہ سنوائی ہونی چاہیے. چنانچہ 2015 سے لے کر کے 2025 آ گئے، جولائی کے اندر یا جون کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا. اس کے اندر بامبے ہائی کورٹ نے 10 سال کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ جن 13 لوگوں کو بے قصور جیل میں ڈالا گیا تھا یہ سب بے قصور ہیں. ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، کسی کا کسی طریقے سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. یہ کب ہو رہا ہے؟ 18 سال کے بعد ہو رہا ہے. کون نوجوان تھا؟ وہ نوجوان تھے، کسی کی عمر 24 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے. اور سوچو ذرا، وہ کمانے کی عمر تھی، کچھ کرنے کی عمر تھی، کچھ بنانے کی عمر تھی، اس کے 18 سال اور 20 سال کی عمر کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد بھی فیصلہ آ گیا، سب استقبال کر رہے ہیں، لیکن آج بھی حکومت اس کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر کیا فیصلہ آتا ہے، کتنے سال مقدمہ چلتا ہے، کتنے لوگ جیتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ دیکھنے کے لائق ہوں گے. بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے علماء پر اعتماد قائم کریں، اپنے علماء کا ساتھ دیں. یہ علماء بیٹھے نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو. ہر عالم کی یہ خواہش ہے کہ اس کے یہ نونہال اور اس کے نوجوان آگے بڑھیں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں وہ آگے بڑھیں. وہ ہمارے استقبال کے لیے تیار ہیں.
تقریر کی گئی تھی، آج بھی یہ کہا گیا ہے کہ تعلیم پر تھوڑا سا بول لیجئے گا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کو جو پھنسایا جاتا ہے، یا ہمارے نوجوان جو اس طریقے سے اس کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اس کے اندر جہالت سب سے بڑا جرم جو ہے یہ جہالت ہے۔ وہ جاہل ہے، ان کو سمجھا، وہ جانتے ہی نہیں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، بس ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جانوروں کی کافروں کے بارے میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی غیر گزرے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہے؟ ہم اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، صبح ہماری بھی ہوتی ہے، صبح بکری کی بھی ہو رہی ہے، صبح گائے اور بھینس کی بھی ہو رہی ہے۔ کیا فرق ہے ہمارے اور آپ میں اور ان بکری اور بیلوں میں اور ان بھینسوں کے اندر؟ کیا فرق رہ گیا ہے؟ بکری بھی اٹھتی ہے، صبح سویرے اٹھی، جو کچھ بھوسا وغیرہ دیا گیا وہ کھا لیا، اس کے بعد 2 گھنٹہ چرا دیا گیا، چرا کر کے لائے گھر میں باندھ دیے، اور باندھنے کے بعد اس کے بعد پھر شام میں چرا دیے، شام میں چرانے کے بعد پھر لا کر باندھ دیے۔ اس طریقے سے رات ہو گئی۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم بھی اٹھے 12-1 بجے رات میں سوئے، موبائل دیکھ رہے تھے بیڈ پر۔ پہلے تو سنیما ٹی وی ہوا کرتے تھے، وہ کسی گھر میں ہوا کرتے تھے، اب تو ہر جیب میں سنیما ہال بنا ہوا ہے، ہر کوئی بیڈ پر جا رہا ہے، اسے دعا نہیں پتا ہے، اسے رسول اللہ کی سنت نہیں پتا ہے، اسے قرآن کی تلاوت نہیں معلوم، اسے سورہ واقعہ کی فضیلت نہیں معلوم، اسے سورہ ملک کی فضیلت نہیں معلوم۔ اگر کچھ معلوم ہے تو یہ معلوم ہے اس مہینے کون سی فلم آئی ہے، کس ہیرو کی آئی ہے، اور کب میچ ہے، کس کی کتنی سنچری ہے، کس نے کتنا رن مارا ہے، کس کی کتنی وکٹیں ہیں، کتنے کم وقت میں وکٹ لیا ہے، اور کون سا سیریل آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو رسول اللہ کا نام نہیں معلوم، اگر نہیں معلوم ہے تو یہ نہیں پتا ہمارے آقا کہاں پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کیوں آئے تھے اس دنیا کے اندر۔ اگر نہیں پتا ہے تو ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کو مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام نہیں پتا۔ اگر نہیں پتا ہے تو فرائض کیا ہیں، ارکان اسلام کتنے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں پتا ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، فرائض واجبات ادا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہیں۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے دینی تعلیم کو توجہ نہیں دی۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر داخل نہیں کیا۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو علماء کا احترام نہیں سکھایا۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو علماء سے رشتہ مضبوط نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا، لے جا کر کے کانوینٹوں کے حوالے کیا گیا، کالجوں کے حوالے کیا گیا، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں دنیا ہمارے قدم بوسی کرے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہم سرخرو ہو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر ایک مقام ہو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مان لو، اور مان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خود بھی فالو کرنے والے بن جاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی فالو کرنے والے بناؤ۔ یہ بنیں گے کب؟ یہ بچہ جب 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ آ گیا ہے ربیع الاول، کل 12 ربیع الاول ہے، طرح طرح کے نعرے لگیں گے روڈوں پر، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، طرح طرح کے نعرے لگائے جائیں گے۔ ہم اور آپ پٹیاں باندھ کر کے سینے پیٹتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ ایسا لگتا ہے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی سچا عاشق ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ رسول اللہ کو چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارا دعویٰ اور ڈینگیں تو اتنی لمبی لمبی ہوں گی
سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مسجد کے بغل سے تعزیہ اور ڈھول لے کر کے جاتے ہیں، لیکن جب تک نہیں رہتی کہ نماز پڑھ لو، حضرت حسین نے سجدے کے اندر سر کو قربان کروا دیا، سجدے کے اندر شہادت پائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، جن کے لیے ہم اور آپ ڈھولے بجا رہے ہیں، جن کے ماتم میں ہم اور آپ تعزیے پیٹ رہے ہیں، جن کے ماتم میں ہم اور آپ 10 دن نہ تو خود سوتے ہیں نہ محلے والوں کو سونے دیتے ہیں، ان کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ان کی حالت یہ ہے سجدے میں ہے، دشمن سر قلم کر دیتا ہے، ان کے نانا کی حالت یہ ہے سجدے میں جاتے ہیں، یا رب امتی یا رب امتی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 3 بجے 4 بجے اٹھتے، 2 بجے اٹھتے اور اتنا لمبا سجدہ کر رہے تھے، اتنا لمبا سجدہ کر رہے تھے، میں یہ سمجھنے لگی کہ کہیں رسول اللہ کی جان اور روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں نے دیکھا تو پتہ یہ چلا گھڑگھڑاہٹ آ رہی ہے، گھڑگھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے سینے سے۔ جب آنکھا آتا ہے، جب انسان روتا ہے تو سینہ گھڑگھڑانے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے گھڑگھڑانے کی آواز آ رہی ہے اور آنسو سے مسلح تر ہے، ریش مبارک اور داڑھی مبارک تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو 1400 سال بعد آ رہے ہیں۔ رسول اللہ کا نام نہیں معلوم، رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں معلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو نماز کے بارے میں معلوم نہیں۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں ہمارا بچہ نمازی اس وقت بنے گا جب اسے علم ہوگا، نماز کی اہمیت پتہ ہوگی۔ نماز کی اہمیت ملے گی کہاں؟ پرائمری اسکولوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں۔ اس کی جو عمر ہے 8-10 سال تک، 11 سال تک جو عمر ہے، اس کا رشتہ مضبوط کیجیے علماء کرام سے، بھیجیے اور دینی تعلیم حاصل کرے، قرآن کریم پڑھے، وہاں پر قرآن کریم کا ادب بتایا جائے گا، وہاں پر قرآن کریم کی تعلیمات دی جائیں گی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائی جائیں گی۔ ہمارا بچہ سیکھے گا، چھوٹے ہی سے سیکھے گا۔ آخر کیا وجہ ہے ساری کتابوں کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، ساری کتابوں کو ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کو غلاف میں رکھ کر کے آپ بھی کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غلاف میں رکھ کر کے کہہ دو تو اس کے اندر ایک عظمت آئے گی، اس کے اندر ایک اہمیت بیٹھے گی کہ در حقیقت قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل ہے، لہذا اس کا مقام یہ ہے اس کو سب سے اونچی جگہ پر رکھا جائے، اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو اور اس کو غلاف کے اندر رکھا جائے، تمام چیزوں سے تمام کتابوں سے اس کو جداگانہ رکھا جائے۔ یہ ہوگا تبھی جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل کریں گے، تب اسے نماز کی بھی اہمیت معلوم ہوگی، تب اسے روزے کی بھی اہمیت معلوم ہوگی۔ آج تو حالت یہ ہے ہر کسی کے پاس روانی ہے، پیسہ ہے، 15,000 20,000 30,000 بڑے آرام سے مہینے کا آ جا رہا ہے، لہذا اب مدرسے میں وہ پڑھے گا جو غریب ہوگا، مدرسے میں وہ پڑھے گا جو یتیم ہوگا، مدرسے میں اس کا بچہ جائے گا جو لاوارث ہوگا، مدرسے کے اندر امیر صاحب کا بچہ نہیں جائے گا، مدرسے کے اندر پردھان جی کا لڑکا نہیں جائے گا، مدرسے کے اندر چودھری صاحب کا لڑکا نہیں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جائے گا CAT کیٹ پڑھنے، RAT ریٹ پڑھنے، DOD ڈاک پڑھنے۔ اس کے بعد جب وہی بچہ 25 سال اور 30 سال کا ہوگا، پکڑے گا داڑھی، گریبان پکڑے گا اور پکڑ کر کے سینے پر چڑھ کر کے کہے گا اے ابا جان آپ نے پڑھایا نہیں، آپ نے کچھ تربیت نہیں دی ہے، مجھے اتنا بڑا موبائل چاہیے، مجھے اتنی اونچی گڈی چاہیے، مجھے ایک گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہی بیٹا اپنے باپ کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے اور آخرت کے اندر ذلت سنیں گے، آخرت کے اندر کی ذلت سنیں گے۔ وہی بچہ کھڑا ہوگا اور کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے میرے ربا، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بڑے ابا ہیں، یہ میرے سرپرست ہیں، یہ میرے گارجین ہیں۔ ربنا انا اطعنا، ہم نے ان کی بات دنیا میں مانی، ہم 3 سال کے تھے، کچھ نہیں پتا تھا، ابو جان جس طرف موڑ دیتے
جو رخ پکا دیتے، جو روٹ دے دیتے، میں اس روٹ پر چل دیتا۔ اگر یہ نماز پڑھنے کے لیے کہتے میں نماز پڑھنے لگتا، اگر یہ قرآن پڑھانا سکھاتے میں قرآن پڑھنے لگتا، اگر یہ حدیث کی تعلیم دیتے میں حدیث پڑھنے لگتا، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانے کے لیے کہتے میں چہرہ بنا لیتا، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہننے کے لیے کہتے میں لباس پہننے لگتا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا، یہ میری بات نہیں ہے، اٹھائیے گا قرآن کریم کا 21واں پارہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے یہ ننھے منھے بچے جنہیں اسکول مدرسوں میں بھیجنا چاہیے تھا، جنہیں علماء کرام کی صحبت ملنی چاہیے تھی، جنہیں قرآن کریم کی تعلیمات صبح سویرے ملنی چاہیے تھی، ان کو ہم نے کانوینٹوں کے حوالے کر دیا، ان کو ہم نے کالجوں کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا وہ مرتد ہو گئے آخر تک جاتے جاتے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ یہی وہ بچے جن کو ہم نے مدرسے میں پڑھانا اپنے لیے حقارت سمجھا، جن کو ہم نے عالم کے پاس بیٹھانا اپنے لیے توہین سمجھا، جن کو ہم نے مدرسے اور مسجد سے جوڑنا یہ سمجھا مدرسے اور مسجد تو ہو جائیں گے جو غریب ہوں گے، لاچار ہوں گے، لاسہارا اور بے سہارا ہوں گے، ہمارا بچہ تو امیر کا بچہ ہے، ہم تو امیر زادے ہیں، ہم تو 30,000 40,000 روپے مہینے کے کماتے ہیں، ہمارا بچہ نہیں جائے گا، ہمارے پاس پیسہ ہے، کچھ نہیں آ رہا ہے، صرف 3 سال کا ہے، صرف اس کو ہگنا متنا بھی صحیح سے نہیں معلوم ہے کہ وہ کب ہگے گا، کب موتے گا، کب پیشاب کر لے گا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ انگلش میڈیم والوں کا کیا ہے، ہر بچے سے 300 روپے لے رہے ہیں، کئی ہزار روپے ان کے آ رہے ہیں، 3,000 پہ ایک دائی رکھ دیا ہے کہ بچوں کو ہگائیں گے، سب صاف کریں گے اور صاف کر کے لے جا کر کے 6 گھنٹے لالا اس طرح کرتے رہیں گے اور ٹی وی لگا دیں گے، اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے۔ اس طریقے سے انگلش میڈیم والے کم از کم 3 سال نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، یہ 3 سال صرف لوٹتے ہیں 300 روپے 400 روپے کے نام پر، پڑھتا کچھ نہیں ہے۔ ارے وہ ابا اما نہیں کہہ پا رہا ہے تو یہ بھی سی کیا پڑھے گا، وہ صرف جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ ماں کو مہلت مل گئی ہے سیریل دیکھنے کے لیے، باپ کو مہلت مل گئی ہے گھومنے کے لیے، کھلانا نہیں پڑ رہا ہے، ماں کھانا بنا کر کے تیار ہو گئی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ شام 3 بجے تک یا 2 بجے تک جب تک بچہ آ نہیں جائے گا تب تک کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ ساس بہو کے وہ سیریل دیکھ رہی ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے وہی ساس بہو کا کردار جو سیریل کے اندر دکھایا گیا تھا اسی کو ہماری مائیں اور بہنیں حقیقی رول میں ادا کرتی ہیں۔ وہ تو بیوقوف ہیں، وہ تو ناقصات العقل ہیں، انہیں تو آدھی عقل دی گئی ہے۔ میں نہیں کہتا، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا تمہیں تو آدھی عقل دی گئی ہے۔ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ مردوں کو پوری عقل دی گئی اور ہمیں آدھی عقل دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے جب کہیں گواہی لگتی ہے تو 2 مرد سے کام چل جاتا ہے، لیکن اگر عورت ہو تو ایک مرد کے مقابل میں 2 عورتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تمہاری عقل آدھی ہے، ان کا دین تو آدھا ہے ہی، نماز تو ہفتے مہینے میں کچھ دن معاف رہتی ہی ہے، وہ ناقصات العقل اور ناقصات الدین دونوں طریقے سے ہیں۔ بہرحال وہ بیوقوف تو ہے ہی، یہ جو کچھ کردار دکھایا جا رہا ہے یہ پیسہ کمانے کے لیے ہو رہا ہے، ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی، کوئی نفرت، کوئی عداوت، کوئی بغض نہیں ہے۔ جتنا بڑھیا کیریکٹر، جتنا بڑھیا کردار وہ پیش کر دیں گے اتنی ہی ان کی کمائی ہوگی، اتنا ہی ان کا سیریل چلے گا۔ بہرحال ہماری مائیں اور بہنیں اپنی فرصت کے لیے بچوں کو بھیج دے رہی ہیں، ابھی 3 سال کا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، وہ جا رہا ہے وہاں پر 6 گھنٹے وہ دائی کھلا دیتی ہے، 300 روپے بھیج دیا جاتا ہے مہینے میں، وہ آتا ہے، وہ 3 سال میں وہاں دبایا گیا، اگر مدرسے کے اندر داخل کیا گیا ہوتا تو اس کی زبان سے اللہ نکلتا۔ اور لفظ اللہ کی اہمیت میں بتاؤں آپ کو، لفظ اللہ کی اہمیت یہ ہے، ایک عورت تھی، ایک آدمی تھا، اس کے نطفے سے اس کی عورت کے اندر، اس کی عورت کے پیٹ کے اندر اس کے نطفے سے کوئی بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ قبر کے اندر بڑا عذاب ہو رہا ہے، نبی تھے وقت کے، ان کو پتہ چل گیا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، قبر والے کو ستایا جا رہا ہے۔ بہرحال چلے گئے، اس کے بعد گھر سے آ رہے ہیں تو اسی قبر کے اندر
داری طرح طرح کے پھل فروٹ. وہ کہہ رہا ہے میرا سیب کھانے کا من کر رہا ہے, ایسا ہو کہ گچھائے سے لٹک رہا ہو, آدھا لال ہو آدھا ہرا ہو, تھوڑا سا سرخ مائل ہو. چنانچہ ایسے سیب اور سنترے اور اس کے انگور اور طرح طرح کے پھل وغیرہ اور نعمتیں اس کو دی جا رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آخر ماجرا کیا ہے؟ ابھی میں اسی قبر کے پاس سے گزرا ہوں, اتنا کا ہو رہا تو میں نے دیکھا نہیں, اور ادھر سے واپس آ رہا ہوں تو اسی قبر والے کو اتنا خاطرداری کی جا رہی ہے. کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بار الہ, ایک سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہو عیسیٰ کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے کہ میں ابھی اسی قبر کے پاس سے گزرا تب آداب ہو رہا تھا, ادھر سے واپس آ رہا ہوں تو خاطرداری کی جا رہی ہے, آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت عیسیٰ بات یہ ہے کہ اس آدمی کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کی بیوی میز سے تھی, اس کی بیوی کے پیٹ میں اسی کے نطفے کا بچہ تھا. چنانچہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور 3-4 سال کا ہو گیا ہے. اس کے والد نے لے جا کر کے مکتب میں مدرسے میں, اب آپ کہہ رہے ہوں گے اس وقت مکتب مدرسہ نہیں تھا, عالم تھے, علماء تھے, پڑھنے پڑھانے والے تھے, ان کے پاس لے گیا ہے اور لے جا کر کے وہاں پر عالم صاحب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا رہے ہیں. آج پہلا دن ہے, بچے کو کہنا نہیں آ رہا ہے, صرف عالم صاحب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہلوا دیے ہوں گے کسی طرح تتلاتی ہوئی زبان سے, وہ جانتا بھی نہیں اللہ کیا ہے, کون ہے, کہاں ہے, کچھ نہیں معلوم, اور بچہ ہے, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم صاحب کے پیچھے پیچھے وہ کسی طریقے سے تتلاتے ہوئے کہنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے شرم آنے لگی ہے عیسیٰ کہ اس کے نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ اسی روئے زمین پر میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر دوں. یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا, اسی لیے عذاب قبر کو ہٹا لیا گیا. یہ ہے لفظ اللہ کی اہمیت. ہم اور آپ لفظ اللہ کی اہمیت کو, اور اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی, دینی تعلیم دے دی, قرآن پڑھا دیا, حدیث پڑھا دیا اور انہیں مدرسوں سے اور مسجد سے جوڑ دیا, کوئی نہیں کہتا آپ ڈاکٹر مت بنیے, کوئی نہیں کہتا آپ انجینئر مت بنیے, سب کچھ بنیے, جو کچھ بننا ہے سب کچھ بنیے, لیکن ایک بات یاد رہے, آپ اپنے بچوں کو پہلے ایمان سکھائیے, ایمان کو مقدم رکھیے. آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے آپ تمام دنیا والوں کی طرح نہیں ہیں, آپ بہت قیمتی ہیرے ہیں, آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہیں, یعنی نبیوں کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں. آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اسی عقیدے اور یقین کے ساتھ اگر ہم اور آپ دنیا سے چلے گئے, ہماری کچھ نمازیں لاپرواہی میں چھوٹ گئی, ہم سے کچھ حق تلفیاں ہو گئی, لیکن ہم اور آپ ایمان بچا کر کے لے کر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صحابہ کرام نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل کے ساتھ یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ وہ زنا کیا ہو, اگرچہ وہ چوری کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ اس نے چوری کر لی ہو, اگرچہ اس نے زناکاری کر لی ہو, لیکن آ کر کے بارگاہ رب العالمین میں رو کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے افسوس جتلاتے ہوئے یہ کہے اے میرے ربا مجھ سے بدکاری ہو گئی, مجھ سے زناکاری ہو گئی, میں نے جھوٹ بول لیا, میں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کر دی, اے میرے ربا مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا, آج مجھے پتا چل گیا ہے قرآن کی عظمت کیا ہے, آج مجھے پتا چل گیا ہے رسول اللہ کون ہے, آج مجھے پتا چل گیا ہے نہ ارکان اسلام کتنے ہیں, آج مجھے پتا چل گیا ہے نماز کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے. اے میرے ربا اب تک مجھ
سے معافی ہو گئے، اب تک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آج میں سچے دل کے ساتھ اقرار کرتا ہوں اب یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا، آج سے میری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، آج سے قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہوگی، آج سے علماء کی بے ادبی نہیں ہوگی، آج سے مساجد کا احترام کروں گا، آج سے نمازیں پڑھوں گا، آج سے نماز قائم کروں، آج سے نمازیں قائم کروں گا، آج سے روزے رکھوں گا، اے میرے ربا آج سچے دل کے ساتھ یہ اقرار کر رہا ہوں۔ تو اگر وہ اقرار کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کر کے چلا گیا تو اس نے جو کالے کرتوت کیے ہیں، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے وہ دنیا سے صرف ایمان لے کر کے جا رہا ہے، تو پہلے تو اسے سزا ملے گی، اس کے جرموں کی سزا ملے گی، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف کافر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ تمام چیزوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھیں، کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہا کریں۔ یقین مانیے اگر یہ وظیفے پڑھتے رہے تو ایک نہ ایک دن آپ گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ میں آپ سے نہیں کہتا آپ جھوٹ بولنا بند کریے، میں آپ سے آج یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ تاش کھیلنا بند کریے، میں آج آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں آپ غلط کام کرنا بند کر دیجئے، بس ایک مطالبہ ہے میرا، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ نمازی بن گئے تو یقین مانیے مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تاش مت کھیلیے، مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گناہ مت کریے۔ کیوں؟ میرا کلام نہیں، میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اٹھائیے 21واں پارہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی شان یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، تاش کھیلنے سے روک دیتی ہے، جھوٹ بولنے سے روک دیتی ہے۔ تاش کھیل رہا ہے، کام نوجوان ہے، نہ داڑھی ہے، نہ کرتا ہے، نہ پیجامہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، بس نام کا مسلمان ہے، وہ تاش کھیل رہا ہے، پیٹ رہا ہے بار بار، تو اس کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن ہم جائیں، آپ جائیں، کہیں ناچ کی مجلسیں لگی ہوں، گاڑی لے کر کے جا رہے ہیں، اب ناچ ہو رہی ہے تو دل نے ایک بار کہہ دیا راؤ تھوڑا سا دیکھ لے کیا ہو رہا ہے، پھر فوراً خیال آئے گا داڑھی رکھے ہو، فوراً خیال آئے گا رسول اللہ جیسا چہرہ بنائے ہو، فوراً خیال آئے گا رسول اللہ جیسا لباس پہنے ہو، فوراً خیال آئے گا عالم ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہو، تمہاری شان نہیں ہے یہاں پر کھڑا ہونا، تم نمازی ہو 5 وقت کے، تمہاری شان نہیں ہے تاش کھیلنا، تم تاش کھیلو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارے دل میں، ہمارے دل میں یہ خیال فوراً آئے گا۔ اگر ہم نمازی ہیں، گناہ کرنے جا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، اگر پکڑے گے تو کیا کہیں گے لوگ؟ ارے یہ تو سب سے اول میں امام صاحب کے پچھواں نماز پڑھ رہا، ارے یہ تو سب سے اول میں رہتا تھا، 5 وقت کی اذان یہ کرتا تھا، مولانا صاحب کو دیکھا چوری کرتے ہیں، مولانا صاحب کو دیکھا مولانا صاحب جوا کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، اور طرح طرح کی لاٹری اور آن لائن گیمنگ کر رہے ہیں، یہ مولانا صاحب کی حالت یہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اسلامی وضاحت ہماری ہے، تو ہمیں اور آپ کو جھوٹ پر، غیبت پر اور طرح طرح کی خرافات پر تقریر کرنے کی اور بیان کرنے کی ضرورتیں نہیں ہے۔ وہ نماز ہمارے تمام کاموں کو چھوڑوا دے گی۔ آج کا عنوان تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں بیان کی جاتی، لیکن چونکہ وقت کم تھا اور جو وقت کا تقاضا یہ تھا کہ تعلیم کی اہمیت پر بولا جائے، کیونکہ صرف یہی گاؤں نہیں، صرف دیوبند نہیں، پورے علاقے کی حالت یہ ہے، ایک امام ہے، 2 مولوی ہیں، 4 مولوی ہیں، 8 مولوی ہیں، لیکن ان کا خود کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، یعنی بچوں سے، یعنی اتنے بچے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو قاعدے سے وہ
تعلیم دیں. کتنے کم بچے آ رہے ہیں, 10-20 بچے, 40 بچے, گاؤں میں 100 بچے ہیں, 20 بچے کیوں آ رہے ہیں, 30 بچے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ فون کر کے بلائیں آپ کا بچہ نہیں آیا, آپ کا بچہ نہیں آ رہا ہے؟ کمیٹی کی بھی ذمہ داری ہے, گاؤں والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ امام صاحب کو تنخواہ دے رہے ہیں, امام صاحب کو رکھے ہوئے ہیں, تو کم از کم اگر یہ نیت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ دین سیکھ جائے, تو جس طریقے سے ہمیشہ امام صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ صاحب نے کہا تھا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے. ہمیشہ جب چھوٹا تھا اسی وقت سے لے کر کے بڑا ہو گیا میں یہی سنتا رہا, نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے. آخر یہ پیچھے اس امام کا مطلب کیا تھا, کیا ہے؟ میں سوچتے آج 25 سال کا ہو گیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں. پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہے, امام صاحب کے پیچھے پڑ جاؤ. وہ گاڑی سے کیسے چلنے لگے, وہ موبائل کیسے چلانے لگے, وہ بغیرہ کیسے کھانے لگے, ان کی تو شایان شان یہ ہے وہ گدھے پر چلیں, ان کی شایان شان یہ ہے ان کو 2000 مہینہ دیا جائے, کیونکہ ان کے بچوں کا پیٹ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل ہوا کرتا تھا, بنی اسرائیل نے ناشکری کی تھی اور یہ کہا تھا اے موسیٰ اپنے رب سے, ان کا جملہ یہ تھا اے موسیٰ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یہ من و سلوہ روز کھا مزہ نہ آیا ہو. من و سلوہ کا مطلب یہ تھا حلوہ تھا, میٹھی چیز تھی, اور بٹیر کا گوشت روز کھانے کے وقت اللہ تبارک و تعالی نازل کر دیا کرتے تھے. گیہوں بونے کی اور دھان بیٹھانے کی اور لہسن پیاز وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بنی اسرائیل بڑی شدید قوم تھی. اس نے کہا اے موسیٰ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہتے یہ روز من و سلوہ کھائے مزہ نہیں آوت ہے, ہم تو پیاز خریدے, ہم تو لہسن خریدے, ہم تو مسور کی دال خریدے. یہ تمام چیزیں انہوں نے دعا میں مانگی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا تھا. اسی کا نتیجہ یہ تھا, اسی منحوس قوم کا نتیجہ یہ تھا کہ آج ہمیں بھی گیہوں بونا پڑ رہا ہے, دھان بیٹھانا پڑ رہا ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نظام تھا من و سلوہ, جب بھوک لگی اتر گیا, کھا لو دسترخوان لگا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی کھاتا مست مگن رہتا اور اس طریقے سے گھومتا پھرتا. بہرحال یہ ہماری اور آپ کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا پیچھے اس امام کے, یہ سمجھ لیا کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ. اس سے لوگ کیسے اتنے ملتے جلتے ہیں, یہ پردھان بھی کیسے بار بار اس کے پاس آ کر کے بیٹھنے لگے, یہ ودھائک بھی ادھر سے جا رہے تھے کیسے ان کے دل میں خیال آ گیا کہ مولانا صاحب سے ملنے, یہ گاڑی سے کیسے چلنے لگے, یہ اتنا ان کی کرش کیسے ٹائٹ رہتی ہے 20,000 میں, ہم تو 30,000 کماتے ہیں لیکن اس طرح کا پہننا کبھی نصیب نہیں ہوتا. یہ کس طریقے سے کماتے ہیں, کہاں سے لاتے ہیں, کہاں سے کرتے ہیں اور کہاں سے کھاتے ہیں, کہاں سے پہنتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی صورتحال ہو چکی ہے. غیروں نے ہمیں بنایا ہے, غیروں نے سکھایا ہے, غیروں نے علماء کو حقیر سمجھا اور نتیجہ یہ نکلا ہماری قومیں خود علماء کو حقیر سمجھنے لگے, اور جب مقتدیٰ کو حقیر سمجھا جانے لگا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلت و پستی کی گار میں جا کر گر گئے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سیرت النبی کے عنوان پر تو بیان نہیں ہو سکا, کل مدھولی کے اندر بعد نماز مغرب جمعیت علماء مرکزی بلاک کے زیر اہتمام بعد نماز مغرب بیان ہے. انشاءاللہ العزیز وہاں پر سیرت النبی کے عنوان سے بیان ہوگا. خواہش مند حضرات مغرب کی نماز وہاں پر پڑھ کر کے اور بیانات وغیرہ سن کر کے مستفیض ہوں اور بچنے کی کوشش کریں.